الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فآمنوا كما آمن الناس وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم اور کما قال علیہ الصلاة والسلام قال اللہ عز وجل فی القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. واجب الاحترام حضرات و خواتین، آج کی گزارشات کا موضوع دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، میدانوں میں فتح پانے کے لیے، اللہ کی مدد اور نصرت لینے کے لیے، فرش پہ رہ کر عرش پر تذکرے کروانے کے لیے، مسلمانوں کے لیے رہنما زندگی، آئیڈیل زندگی، صحابہ کی زندگی. پہلے نمبر پر حضرات انبیاء ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کے حقوق، آپ کی اطاعت و اتباع، وحی الہی کی اطاعت، جو ربیع الاول کا پورا مہینہ حضور پاک کے حقوق، خاص طور پر 15 حقوق تفصیل سے بتلائے، اور حضور علیہ السلام کی بعثت کے 7 مقصد تفصیل سے میں نے بتلائے تھے. 7 بڑے مقصد بعثت نبوی کے، کہ حضور دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے، امت اس پر آ جائے. ان 7 مقاصد بعثت میں سے تعلیم قرآن، تلاوت قرآن، قرآن کا صحیح پڑھنا، قرآن پاک کو صحیح سمجھنا، قرآن مجید کے ذریعے دلوں کا تزکیہ، قرآنی احکام پر عمل جس کا معیار سنت اور حدیث ہے. آپ علیہ السلام کے اخلاق، مسلمانوں میں اخلاق عمل، جو توڑے اس سے جوڑو، جو گالی دے اس کو جواب دعاؤں سے دو، آپس میں اخلاق یہ ہوں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ اکبر. دعوت و تبلیغ، لوگوں کو اچھائی کی دعوت، برائی سے روکنا. اور جب تعلیم سے، اخلاق سے، دعوت سے بگڑا ہوا ظالم، کافر، بدماش جیسے اس وقت اسرائیل اور امریکہ ہے اور ان کے حوالی اور اتحادی ہیں، جب وہ اخلاق سے، دعوت سے، تعلیم سے اس قسم کا ظالم ہندو، یہودی، کافر باہر ظلم سے نہ آئے، تو پھر جہاد ہے، تلوار ہے، للکار ہے. یہ نبی پاک کی زندگی، قرآن مجید کے احکام امت کے لیے نمونہ ہے. انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کوئی طبقہ امت کے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، جس کے کردار کو، اخلاق کو، جن کی جرأت کو، سچائی کو، جن کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، جن کے نماز روزے کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا کر انفرادی اجتماعی زندگی کو امت مسلمہ کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر طبقے کے لیے راہنما کتاب بنا کر جن کے کردار کو پیش کیا ہے، وہ حضرات صحابہ. کون ہیں؟ حضرات صحابہ. میری آج کی گفتگو یہی ہے. یہ ٹکڑا آمنوا کما آمن الناس. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلا رکوع مومنوں کے بارے ہے، کافروں کے بارے، دوسرا رکوع منافقوں کے بارے. منافق لوگ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے،
اسلام پسند مسلمان ہونے کے نعرے دعوے بھی لگاتے تھے جیسے آج کے بہت سے مسلمان، لیکن کردار کے حوالے سے ان کے کردار میں اور صحابہ کے کردار میں بڑے فاصلے تھے، میل نہیں کھاتا تھا۔ اللہ نے ان حالات میں اللہ نے دوسرے رقوع میں یہ منافقوں کی 13 نشانیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا آمنوا کما آمن الناس، اے منافقوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اے اسلام کے جھنڈے لہرانے والوں اور نعرے لگانے والوں، اسلام اور ایمان ایسا لاؤ جیسا حضرت ابوبکر صدیق سے حسن حسین تک، سیدنا علی سے لے کر حضرت معاویہ تک کا ایمان اور کردار، اللہ نے اس کو معیار اور کسبی بنا کر پیش کیا، حق کی پہچان بنا کر، اور دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے معیار بنایا۔ اگر یہ معیار نہ رکھا ہوتا تو جیسے حضور کے زمانے کے مدینے کے منافقوں کا پول کھل گیا جب صحابہ کی زندگی سامنے آئی، اب تضاد ہے، یہی پول آج کے لیڈران مسلمان امت کے 58 مملکتوں کے لیڈروں کا پول کھولنے کے لیے، مسلمان ادارے حکومت ادارے سیاستدان کی حقیقت کھولنے کے لیے کہ یہ کس کا قدری کے مسلمان ہیں، اللہ نے اسی معیار کو آج بھی آئینے کے طور پہ رکھا۔ ہر حکیم، ہر تاجر، ہر مرد عورت، مسلمان فوجی حکومتیں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اگر پورے اترتے ہو تو مبارک ہو، اور اگر اسلام کا، قرآن کا مسلمان کی زندگی کے لیے دیا ہوا معیار اس میں کھوتے ہو تو مت اس دھوکے کا شکار رہو کہ حضور کے زمانے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے اگر اس زمانے کے عبداللہ ابن ابی کو کلمہ پڑھنا اور حضور کے پیچھے نماز پڑھنا کام نہ آیا تو تمہارا اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی کام نہیں آئے۔ ان پھول پھلکڑیوں کا شکار مت رہو۔ یہ سب کو سوچنا ہے، حافظ قاری بھی سوچے، حاجی نوازی بھی سوچے، تاجر مزدور بھی سوچے۔ اللہ نے کہا، ایک طرف کہا ہے تم تحبون اللہ فاتبعونی کہ مسلمان ہو تو نبی پاک کی پیروی کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ ایک طرف حضور کی پیروی کا ہوگا، قرآن کی پیروی کا ہوگا۔ دوسرا بیان بولے سراجوں کو تفصیل سے، وہ صحابہ آمنو کما آمن الناس، ایمان کیسا لاؤ جیسے صحابہ لائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرو جیسے صحابہ نے خرچ کیا۔ ادھر دیکھو، روزے کیسے رکھو جیسے صحابہ نے رکھی، ایک دوسرے کے کام کیسے آؤ جیسے صحابہ کام آئے، نمازیں کیسے پڑھو جیسے صحابہ نے نمازیں پڑھی، شادیاں کیسے کرو جیسے صحابہ نے شادیاں کی، خرچ کیسے کرو جیسے صحابہ نے خرچ کیے، یہ میدان جہاد میں کیسے اترو جیسے صحابہ اترے، تبلیغ کیسے کرو جیسے صحابہ نے کی، اپنی خوشی غمی کے طور طریقے کیسے اختیار کرو، لباس اوڑھنا بچھونا، خوشی غمی، دوستی دشمنی کا معیار جو صحابہ نے کہا۔ میں دو چار اس کی مثالیں دینے لگا۔ صحابہ کون؟ صحابہ کا معیار زندگی کیا تھا؟ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کون تھے؟ کافروں کے لیے سخت تھے، آپس میں شیر و شکر، مشرق میں رہنے والے ہو مغرب میں ہو، مسلمان صحابہ آپس میں ایک کام ہو جائے، سیاسی مسلکی اختلافات بھلا کر ایک جماعت بن کر دشمن کو جواب دے، ایک جان ہو کر، یہ ہے صحابہ کی زندگی قرآن بیان کر رہا۔ اور اس وقت امت مسلمہ کیسے نظر آ رہی؟ عرب راستوں سے لے کر پاکستان سمیت یوں لگ رہا ہے یہ کافروں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، کفر کے ساتھ، دشمن کے ساتھ مسلمان علی ایک ہے، اور افغانستان پر بم گرتے ہیں تو پھر منافقانہ کردار اپنی زمینوں رڈے دیتے ہیں۔
اگر وہ کافر ان سے بہن بیٹی مانگتا ہے تو پھر یہ اپنی بیٹی اور بہنیں آفیہ جیسی پتہ نہیں کتنے بیچارے بے گناہ پکڑ کر حوالے کر دے. اگر وہ اپنا قیدی کہتا چھوڑ دو تو ان کو دوستی باقی رکھنے کے لیے ریمن ڈیون جیسے اور آسیہ برونہ جیسے ان کو رہا کر دیتے. ان کے کردار کو دیکھو اور قرآن کی صحابہ کی دی ہوئی معیار زندگی کے معیار کو دیکھو, لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان کیا یہ طرز زندگی. آپ سوچیں صحیح, قرآن کہہ رہا صحابہ کو کہ شداء الکفار رحماء بینہم. ان کا کون سا آپ نے سختی والا بیان اسرائیل کے لیے سنا ہے کوئی؟ آپ نے کس مسلمان فوج کا کسی مسلمان 58 مملکتوں میں سے مسلم ملک ایک کا پرسو یمن کے جرنیل نے دیا گیا, اللہ اس کو استقامت دے اور اللہ جزا دے. وہ 40 مسلمان کی فوجیں اکٹھی ہوئی تھی اور ان کا اتحاد بنا تھا. پتہ نہیں ان کا اعلان کب آیا, ان کی دھمکی کب آئے. جب امریکہ کھل کر آ چکا تھا سامنے تو تمہارا فرض بنتا. امریکہ اگر پورا اعلان کرتا ہے کہ ہم عسکری اور سارا اور بحری سامان مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اور بم جو گر رہے ہیں میزائل امریکی, تو مسلمان امت کا فرض تھا حکومتوں کا, عرب حکومتوں کا, پاکستان کا, باقی حکومتوں کا, یہ کہتے ہیں ہم مکمل فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ہر تعاون ان کا تعاون کرتے. اور کیا معیار زندگی ہوگا ہمارے ان پڑھے لکھے بابوؤں کا, مردوں عورتوں کا, جن کی ابھی بھی دسترخوانوں کی زینت پیپسی ٹیم اور سوالہ بنے, جو پٹرول ڈلواتے ہوئے اندھے بن جائیں کہ انہی اسرائیلی کمپنیوں کے ان کے پٹرول پمپوں سے پٹرول ڈلائیں اور ان کی چپسیں کھائیں اور میکڈونلڈ کی چیزیں کھائیں. جو آخری درجہ تھا غیرت ایمانیہ کا وہ بھی چھپ جائے. اور کہاں ڈھونڈے ان کا کردار پنجاب حکومت کا, جنہوں نے پاکستان میں رشو و سرود کی, جنگی حالات میں مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں, عورتیں, اور یہ پاکستان میں جی بے حیائی اور مبنی رشو و سرود نیم برہنہ لباس میں شو کرنے جا رہے ہیں. انہیں ایسے بغیرتی کے اعلان کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی, جیسا بے حسی کا شام صبح ہوا ہے کہ تم ان کی مدد کے لیے بیان دینے کی بجائے رشو و سرود کی محفلیں. یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے چھانٹ کے صحابہ کون تھے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے تھے. اور آج کا مسلمان یوں لگتا ہے کہ عالمی برادری کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے, خصوصاً ہمارے بہت سے طبقوں نے اور حکمرانوں نے, سیاستدانوں نے. بڑی سیاسی پارٹیوں کا بھی کوئی مثالی بیانیہ نہیں آیا. ٹھس ٹھسے لگڑے لولے کہیں تھوڑے بہت بیان ہیں. بحیثیت مسلمان ہونے کے قرآن کو ذمہ داری دے رہا ہے, صحابہ کی زندگی کی مثال دے رہا ہے, اس کی جھلک نظر نہیں آ رہی. ہم سارے بھی جھانک کے اپنے اندر صحابہ کون تھے, وہ ایک دوسرے کے کام مسلمانوں کے کتنا آتے تھے, ان کے خرچ کرنے کا معیار کیا تھا, ان کی نمازوں اور سجدوں کا معیار کیا تھا. اللہ کہتے تراہم رکعا سجدا, تو جب دیکھو گے وہ کبھی رکوع میں ہوں گے, سجدے میں ہوں گے. وہ دل کے مجاہد ہوتے تھے, جنگیں لڑتے تھے, دشمن کو للکارتے تھے, رات کے راہب ہوتے تھے, مصلی پر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے تھے, دعائیں. یہ رات کو فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے, ٹی وی شو, اور دن کو نماز, صبح تہجد اور نماز کے ٹائم سوتے ہیں, اور 12-1 بجے دفتر جا کر اور دکان کھول کر جی نماز کے ٹائم شکل بھی نیچے نہیں. یہ رکوع سجدے میں نماز میں نظر نہیں آئے گا تمہیں. یہ فیس بک پر, ٹی وی ڈراموں میں, شادی ہالوں میں اور بے حیائی کے شو میں نظر آئیں گے. اے مسلمان, کیا ہے تیری مسلمانی؟ نام تو ہے مسلمان, کام تیری ہے شیطانی. اللہ کہتے ہیں صحابہ کون تھے؟ 'سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود',
ان کے چہروں پر روحانیت، تقویٰ اور ایمان اور زیادہ سجدوں کے آثار ان کے چہروں سے نظر آتے ہیں۔ انہیں کہنا نہیں پڑتا کہ ہم بڑے نمازی ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں، ان کے چہروں کی روحانیت اور عنوانات اور ان کی پیشانیوں پہ سیماؤں کی وجوہیت نصر سجود ہے۔ ان کے پتھر اور شکلیں اور ان کا لباس اور ان کا کریکٹر اور کردار بھی دیکھیں تو اس سے ان کا اسلام اور مسلمانی پہچان نہیں جاتی۔ یہودی کو دیکھ لو، اسرائیلی کو دیکھ لو، ہندو کو دیکھ لو، مسلمان کو دیکھ لو، ایئرپورٹوں پہ دیکھ لو، دفتروں میں دیکھ لو اور شہرگاہوں میں دیکھ لو اور اندرون دیکھ لو، بیرون دیکھ لو، جھانک کے ذرا قرآن کا دیا معیار لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت آئی کہ تم مسلمانوں قیامت تک کبھی تم کامل درجے کے دیو نہیں بن سکتے جب تک اللہ کی راہ میں تم پسندیدہ چیزیں خرچ نہیں کرتے۔ ایت آئی باپ بیٹے سے آگے، بیٹا باپ سے آگے، امیر غریب سے آگے، غریب امیر سے آگے، خرچ کرنے میں سارے آگے بڑھے ہوئے۔ حضرت عمر باپ تھے، آپ نے مال میں نظر دلائی کہ قرآن کہتا ہے پسندیدہ چیز دو، میرے مال میں پسندیدہ چیز کیا ہے؟ غلام ہے۔ بیٹے نے نظر دلائی، ہاں گھوڑا ہے، گھوڑا سواری۔ بیٹے نے نظر دلائی میرے مال میں پسندیدہ غلام ہے، نافع۔ باپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، بیٹا اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں۔ حضرت طلحہ نے باغ تھا، اس میں بھی روحا کا چشمہ تھا، اس کا پانی حضور کو پسند تھا، میٹھا تھا، وہ اللہ کی راہ میں دے دی۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز شروع کی، نماز کا خیال آ گیا باپ کا، نماز سے فارغ ہوئے، کہا نماز تو اللہ سے ملاقات ہے، یہ میرا باپ اللہ اور میرے درمیان میرا مال رکاوٹ بنتا ہے، میں اس رکاوٹ کو باقی نہیں رکھوں گا، وہ باپ اللہ کی راہ میں دے دی۔ قرآن کی آیت آئی اللہ سورہ بقرہ کے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ کہ اللہ کے خاص بندے کچھ رات کو خرچ کرتے ہیں، کچھ دن کو، کچھ اعلانیہ، کچھ خفیہ۔ چار حالتیں بیان کی۔ حضرت علی غریب تھے، حضرت ابوبکر صدیق امیر تھے، غریب بھی آگے بڑھا، امیر بھی آگے بڑھا۔ غریب نے اپنے مال کو 4 حصے کیے، امیر نے اپنے مال کے 4 حصے کیے، ایک حصہ رات کو، ایک حصہ دن کو، ایک اعلانی اور ایک خفیہ کا کرایہ تھا۔ ہم کہتے ہیں سادہ کیوں بڑے مسجد کی 4 پائی جتنے دیکھ لیں آپ مسلمانوں کے بھلے دیکھیں، مسجد کی 4 پائی مفت ہے، گھر میں لوگ زیادہ مسجد کی پانی مفت ہے، مسجد کی بجلی مفت ہے۔ آپ بتائیں کتنے مسلمان ہیں کہ وہ اپنے مہینے کے اخراجات میں اپنے گھر کے بجلی بل کے لیے پیسے ہوتے ہیں، بچوں کے اسکول فیسیں ہوتی ہیں، بازار کا سارا ہوتا ہے، موبائل کا اور اس کا سارے بل ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے محلے کی علاقے کی مسجد کے جو خرچے ہیں اس میں ہمارا ماہانہ حصہ ہے؟ وہ اگر 10 سال 20 سال پہلے کسی کا 500 تھا 1000 تو وہ وہی 500 1000 چل رہا، مہنگائی کام کی مان چلے گی، اور جن کا نہیں ہے سو نہیں۔ اس قسم کے دوسرے جذبات سے اسلام چلتا نہیں ہے۔ اس سے یہی کچھ ہوتا ہے جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ ہنستے نہیں تھے، کسی کا ہنستے کیوں نہیں؟ کہا مسلمانوں کے قبلہ پر یہودیوں کا قبضہ ہو اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہو اور میں ہنسوں تو مجھے اللہ کہاں شرم آتی۔ ان کو فلم ڈرامے کرتے ہوئے اور رسم و سلوک کی محفل کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو بغیرتی اور اعلان کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ ایمان پتہ نہیں کہاں ہے؟ وہ ہنس نہیں رہے کہ مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ میں مسلمانوں کے لیے کچھ کر نہیں رہا۔ غزوہ خندق دیکھ لیں، ان جذبات سے اسلام چمکے گا۔ پتھر پیٹ کو پتھر باندھے جا رہے ہیں، خندق ہوتی جا رہی ہے، صحابہ حضور سے آگے، حضور صحابہ سے آگے، بھوکے پیاسے ہیں، ایک نڈال، دوسرا نڈال، تیسرا نڈال، مشروب آتا ہے اور ایک کہتا ہے میں نے پیتا، دوسرا بھائی پی لے اس کی جان بچ جائے میری خیر،
وہ آگے بھیجتا اس کی جان بچے میری خیر، اگلا واپس بھیجتا ہے وہ شہید ہو چکا، واپس آیا وہ شہید، واپس آیا وہ شہید، ہر ایک نے جان دے دی دوسرے کی جان بچاتے بچاتے۔ ایک جملے میں ساری بات، ہر ایک نے جان دے دی دوسرے کی جان۔ یہ ہے وہ جذبے جس سے اسلام چمکتا ہے، یہ ہے وہ جذبے جس سے فرشتے اترتے ہیں، یہ ہے وہ جذبے جس سے اللہ کی مدد آتی ہے، یہ ہے وہ جذبے۔ ایٹم بم بنانے سے تمہارے کیا ہوگا؟ آج غزہ کے مسلمان یہ اپنی مثالیں پیش کر رہے ہیں، ایک باپ کا سارا خاندان اور بچے شہید ہو گئے اور وہ باپ مٹھائی کے ٹوکرے تقسیم کرتا پھر رہا، باپ مٹھائی کے ٹوکرے امت مسلمان کے بے ضمیر اور بے غیرت اور دیوس قسم کے حاکم اور رعایا کو جھنجھوڑنے کے لیے، جو اپنے بیٹے کو نماز کے لیے نہ اٹھائے، جو اپنی بیٹی کو پردہ نہ پہنائے، اس قسم کے بے حس جو رشت و سلوک کی محفلوں میں بھیجے اور جو لاکھوں روپے شادی بیاہ کی بدماشیوں میں لگائیں، اس قسم کے مسلمان کو منہ پر تماچے مارنے کے لیے اس آج کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان سارے بچے شہید ہیں اور وہ ٹوکرے مٹھائی کے تقسیم کر رہا ہے کہ میری اولاد میری بخشش کے لیے اللہ کے ہاں چلی گئی، اس خوشی میں وہ شہید کر رہا اور اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اور 20 دن جنگ کو ہے، پوری دنیا کفر و منافقت ایک طرف ہے اور ان کے جذبے اور ان سے شکوہ شکایت دکھ اور ایک بیانیہ نہیں آیا۔ دنیا سوچنے پر مجبور ہے زمینی جنگ میں وہ اللہ کی مدد سے جیت رہے ہیں، میزائلوں کی جنگ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ اگر مسلم امت کے لیڈر، مسلمان حکومتیں، افسران، آپ نے دیے ساری زندگی اپنی کالونیاں بنانے والے اگر آپ نے زمینوں کو جھنجھوڑے اور اپنے بچوں کو وہاں رکھ کر سوچے تو خدایا بہت جلد دشمن کا غرور خاک میں مل جائے۔ لیکن کون سوچے، یہ کون سمجھے؟ مسلمانوں کے مسائل، مسلمان ملکوں کے مسائل پر جو قابض طبقہ ہے وہ یوں لگتا ہے کہ انسان ہے ہی نہیں، انسانیت قریب سے نہیں گزری، ورنہ کچھ تو دل پگھلتے، کچھ تو زمین ابھرتے، کچھ تو سوچ بکھرتی۔ اللہ کرے کہیں چوٹ لگ جائے۔ مسلمانوں اپنی زمین کو جھنجھوڑیں۔ مکہ سے ہجرت کی مدینہ، صحابہ نے جہاں دنیا اور دین کا ٹاکر آیا وہاں ساری دنیا قربان کر رہے، دین آئے، سب صحابہ ایسے۔ سہیل رومی، ان کی جائیدادیں، دکانیں، کھیتیاں، مارکیٹیں مکہ میں، مشرکوں نے راستہ روکا۔ ڈاکٹر خالد جاؤ، مشرکوں نے راستہ روکا۔ سید سہیل رومی کیا کہتے؟ اور سنو، میں اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں مسلمانوں کا ساتھ، یہ ہے اسلام، یہ ہے صحابہ، میں مسلمانوں کا ساتھ، میں نبی کا ساتھ، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی ساری جائیداد، مارکیٹیں، دکانیں تیار چھوڑ سکتا۔ تو کافروں کو تو دنیا ہی چاہیے، ساری مارکیٹیں، دکانیں، جائیداد کافروں کے حوالے اور خود مدینے کو۔ حضور پاک کو آپ نے سودے کا آ کر خبر دی، حضور نے سنا، واہ اللہ کا قرآن سورہ بقرہ میں اترا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ کہتے ہیں میرے ایسے بندے بھی ہیں جب میرے دین کا تقاضا آ جاتا ہے اور میرے دین کی بات آ جاتی ہے، جب مسلمان کے ساتھ کی بات آ جاتی ہے، جب نبی پاک سے وفاداری کی بات آ جاتی ہے، وہ اپنی ساری دنیا قربان کر کے بھی آئیں، دنیا کو پیچھے کر کے دین کو آگے رکھیں۔ اور حضور پاک نے جو صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے، اب ان کے پاس نہ کاروبار ہے مدینہ میں، نہ گھر ہے، تو صحابہ مدینے والوں نے جن کے دو گھر تھے گھر دیا، جن کا ایک گھر تھا آدھا گھر دیا۔ اللہ جو چھڑے تھے وہ چھڑوں کو ساتھ لے گئے، جو فیملی والے صحابہ تھے وہ فیملی والوں کو ساتھ لے گئے، ان کا راشن، روٹی، کپڑا، جوتا، ان کا سارا شکل اپنے ذمہ لے لیا۔ اور ایسے ایسے تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف بخاری کے مہاجرین میں سے، اور حضرت سعد بن ربیع انصار میں سے، اور حضور نے ان کے درمیان موافقات، بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا کہ تم ٹولیاں بنا دی، تم ایک دوسرے کے دو سکھ کے شریک رہو گے۔ تو حضرت سعد کہنے لگے، انصاری صحابی سعد بن ربیع عبدالرحمن بن عوف کو کہنے لگے، یار میرے دو گھر ہیں، ایک گھر تم لے لو، اور میری زمین اور میری کھیت آدھے تم لے لو، اور میری دو بیوی ہیں، سنو دو بیوی ہیں،
جس بیوی کو آپ پسند کریں میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تم نکاح کر لو. یہ ہے صحابہ، یہ ہے اسلام. حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا کہنے لگے یار تیرے جذبے کو سلام ہے، تیری جائیداد بھی میں نہیں لیتا اور میں لیے بھی خبر رکھو، مجھے بازار کا ایڈریس بتلا دو، میں بازار میں اپنی خود محنت مشقت کر کے اپنی داروں کی چلا دوں. اور جب حضور خرچ کرنے کی بات کرتے بخاری کے لیے تو جو صحابہ مالدار تھے وہ تو دل میں جاتے تھے، جہاں اسلام کی ضرورت ہے میدان میں آتے تھے، اور جو غریب تھے وہ مالداروں کو دیکھ کر تڑپتے ہم بھی کچھ کریں. اب پلے کچھ نہیں، بازار جاتے لکڑیوں کے کٹھلے لے کر مزدوری کر کے جو پیسے کماتے وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے جہاں ضرورت کی بات لگاتے. میرے بھائیوں اس طرح کے جب جذبات مسلمانوں کے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کے فرشتے اترتے، پھر مسلمانوں کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. پھر بدر کا ماحول بنتا. غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا. 58 مملکتوں کے حکمرانوں اور مسلمانوں کے لیے اس وقت امتحان کی گھڑی ہے کہ وہ ان کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں، کتنا تعاون دے کر رہے ہیں، عسکری، سیاسی، عالمی، مالی تعاون کتنا کر رہے ہیں. اور آخر درجہ کہ ان کی مصنوعات یہود و نصارہ کی، قادیانیوں کی، اس کا بائیکاٹ کریں، اس کا بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اب ان کی چیخیں نکل رہی، ان کی معیشت کو دھچکا لگ رہا. جن کو ہم سپورٹ کر رہے تھے اور وہ ہمارے مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، اب وہ کپڑیاں دہائیاں دینے لگ گئی ہیں. اب انہوں نے اپنی بوتلیں بیچنے کے لیے، چیزیں بیچنے کے لیے ساتھ آفریں شروع کر دی. اگر مسلمان اور جاگیں گے، ایک دوسرے کو جگائیں گے اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے، قنوت نازلہ بھی ہمارے یہاں صبح بھی اور وہاں برانچ میں بھی اور یہاں بھی قنوت نازلہ ہو رہی، اس میں انشاءاللہ اچھی خبریں آ رہی ہیں. ہمارا شیطانی میڈیا تو وہ کھل کر بتلاتا ہے، وہ دشمن کی بات کو اٹھاتا ہے. زمینی کارروائی میں جی وہ مجاہدین وہ ان کا نقصان نہیں ہو رہا الحمدللہ، اور انہوں نے بڑی بڑی کارروائیاں لے رہے ہیں جی اوپر کی فضا میں، وسائل میں چونکہ کمی ہے اور مسلمان امت غفلت سے دوچار ہے. مسلمانوں کو جگاؤ اور جاگو اور اپنے ضمیروں کو جھنڈولو اور صحابہ کی زندگی کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی نماز کو دیکھیں، اپنے قرآن کو دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے معیار کو دیکھیں. مسلمان مشکل میں ہوں تو صحابہ کس قدر مدد کے لیے ابھرتے تھے، صحابہ کی زندگی کا انداز کیا تھا. اپنی ضرورتیں دبا کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اپنی ضرورتیں دبا کر اسلام اور قرآن کے تقاضے پورے کرتے تھے. اللہ کی مدد کے فرشتے اترتے تھے. آج بھی اس زندگی کی ضرورت ہے. میری آج کی گزارشات کا موضوع یہی تھا، آمنوا کما آمن الناس. صحابہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ جی. ذلتیں عزت میں بدل جائیں گی، ناکامیاں کامیابی میں بدل جائیں گی، شکستیں فتح میں بدل جائیں گی. دعا کرو اللہ امت مسلمہ کو بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گند پڑی ان کے دل و دماغ پر کہ یہ رقص و سرود، ناچ گانے اور اپنی عیاشیوں میں مشغول و مصروف ہیں، اللہ ان کے دل پہ چوٹ لگائے اور یہ واپس آئے اور اپنی قبر کو سامنے رکھے، اپنے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس عالمی حالات کے تقاضے کو بھانپیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. میں اور آپ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اگر کہیں کوئی احتجاج ہے تو اس احتجاج کا بھی حصہ بنے. ابھی بھی اعلان ہے مکی مسجد، پتہ نہیں کون سی مکی مسجد، اچھا مکی مسجد کے پاس سے کوئی احتجاجی جلوس ہے، نماز خدا شریف ہو سکتے ہیں. اگلے جمعے سے یہ سردیوں میں وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، ہمارا جمعہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے، تو میں نے ترتیب بدل دی ہے وہاں مسجد بلال کی یہاں کی. انشاءاللہ اب ہر جمعہ 1:30 بجے ہوا کرے گا اور 1 بجے سے 10 منٹ پہلے بیان شروع ہو جائے گا. 1:15 طلبہ اساتذہ سارے سورۃ کہف پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں. نمازی کو 1 بجے آ جائیں. سورۃ کہف جمعے کے دن بہت فضیلت ہے سورۃ کہف کی. جمعے کے دن پڑھو، 10 منٹ جلدی آ جاؤ، 12:30 آ جاؤ، 1:15 آ جاؤ، 5-10 منٹ سورۃ کہف پڑھے. طلبہ اساتذہ بھی جلدی آئیں گے، 1:45 12:40 پر پہنچ جائے. سورۃ کہف پہلے پڑھے. 1 بجے سے پہلے بیان شروع ہو جائے گا، 1:30 بجے 1:20 تک، 1:20-22 تک 1:30 بجے انشاءاللہ جماعت دعا کرے گی اور دوستوں کو پورا ہفتہ اعلان ہوتا رہے گا. یہ اللہ اس کا خیال جزاکم اللہ.